لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. تو اب آپ کے لیے دیکھنا جائز بھائی ایک آدمی کی قابل اعتراض حالت میں ویڈیو آ گئی, اس کو احساس ہوا غلط ہے, اب وہ پابندی لگا رہا ہے, تو آپ کے لیے دیکھنا جائز ہے بھائی بولو. ایک آدمی واش روم میں نہا رہا ہے, کنڈی لگانا بھول گیا, تو آپ کے لیے دروازہ کھول کے دیکھنا جائز ہے؟ اب آپ کو تم نے کنڈی کیوں نہیں لگائی, تم نے کنڈی کیوں نہیں لگائی, یا چلو جان کر نہیں لگائی کنڈی اس لیے کہ وہ بہت ہی ماڈرن تھا, وہ کہہ رہا ہے یار کنڈی منڈی کیا چھچوری حرکتیں, کنڈی لگایا گورے کی طرح نہاؤ کہ دیکھ لیا تو کیا ہو گیا. نہاتے نہاتے اس کو توبہ کی توفیق ہوگی کہ یار اتنا بھی ماڈرن بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, وہ کہہ رہا ہے بھائی میں توبہ کر جاؤں گا, آپ کو نہیں میں تو دیکھوں گا, میں تو کھڑکی سے جھانک کے دیکھوں گا, میں تو روشن دان سے جھانک کے دیکھوں گا. تو اس کا مطلب اس سے پہلے تو وہ برا تھا, اب اس عمل کے بعد جب آپ اس کی ویڈیو دیکھو گے یا آپ اس کو جھانک کے دیکھو گے تو کون برا ہے؟ اب آپ برے ہو. یہ بہت بڑی مسٹیکس ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. لوگ دلوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سچی توبہ ہے یا جھوٹی توبہ. وہ بھائی ہمیں سچی جھوٹی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو کیا نبی کے دور کا واقعہ صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ غیر مسلم مقابلے کے لیے آئے اور جب صحابی کی تلوار ان کے گردن پہ پڑنے والی تھی نا, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, صحابی رسول نے گردن اڑا دی, مار قتل کر دیا. بعد میں جب صحابہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے ان کو قتل کیا حالانکہ یہ کلمہ پڑھ چکے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے, فرمایا ہلا شققت قلبا, تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ دل کو چیر کے دیکھتے کہ دل سے پڑھ رہا ہے یا اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے, پھر فیصلہ کرتے نا. دل چیرنا تمہارے اختیار میں ہے نہیں, تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے, بار بار یہ الفاظ دہرائے ہلا شققت قلبا ہلا شققت قلبا. اب دیکھو یہاں تو 99.9% انسان کا دماغ اسی طرف جاتا ہے کہ موت کے ڈر ہی سے پڑا ہے. ارے میں بھائی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنے دنوں سے کہاں تھے بھائی, کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ پھر میدان جنگ جب دونوں طرف صفیں تھیں اس وقت پڑھ لیتے, اور پھر جب لڑائی شروع ہوئی اس وقت پڑھ لیتے, جب تک بالکل عین اسی وقت جب میری تلوار کی زد میں آ گئے. تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ موت کے ڈر سے پڑا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 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 نا, ہم دل کو کاٹ کے دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں. تو یاد رکھو کسی کے گناہ پہ چسکے نہ لیا کریں, جو چسکے لے رہے ہوتے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک, اپنے مسلمان بھائی یا مسلمان بہن بھی اس میں داخل ہے, ان کے کسی برائی کو دیکھ کے عار نہ دلایا کرو, خوش نہ ہوا کرو. شماتہ کہتے ہیں کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوش ہونا. فرمایا اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے, آگے حدیث کے مکمل الفاظ ہیں کہ اللہ اسے اس برائی سے بچا لے اور تمہیں مبتلا کر دے, اگلا نمبر تمہارا ہوگا. پھر چسکے لے رہے ہوتے ہیں, توبہ ماننے قبول کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں, ہر چیز کی تعویل. وہ بھائی کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا تھا, اس کی تصویریں وائرل ہو گئی, بھائی میں توبہ کر چکا ہوں, چھوڑ چکا ہوں, تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. چلیں جی ماضی میں جو ہو گیا اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی, ماشاءاللہ بہت اچھا. نا نا نا, اب صاحب ایسا ہی ہے ٹھیک ہے, ابے بعد میں سب یہی بولتے ہیں, ابے سب یہی ہوتا. او بھائی اگر حقیقت میں بھی جھوٹی توبہ کی ہے, آپ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیقت میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, آپ نے یہی بولنا ہے بھائی سچی توبہ ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.